بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم اور دہم کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کے نصاب میں شامل جو دوسری صورت ہے سورۃ الاحزاب، اس کے متعلق آج پہلا سبق پڑھا جا رہا ہے جو کہ 8 آیات پہ مشتمل ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو اس کا سرسری طور پہ تعارف جو ہے اور اس کے متعلق وضاحت آپ کے سامنے آ گئی تھی اس صورت کے متعلق۔ اب جو ہے یہاں سے ہم ترجمہ اور آیات کا مفہوم پڑھیں گے، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ ترجمہ: یا ایہا النبی، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کا کہنا نہ مانیں۔ ولا تطع کہتے ہیں اطاعت نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ کس کی؟ الکافرین والمنافقین، کفار و منافقین کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت وہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، حکم دیا، یہ ہدایات دی ہیں کہ کفار اگر آپ کے پاس آ کر اپنا کوئی مطالبہ رکھتے ہیں کہ آپ یوں کریں، ہم اس طرح کر لیں گے، ہم اس طرح کر لیں گے، جس طرح کی تفاسیر میں موجود ہے، تو فرمایا کہ ان کی بات آپ نہ مانیں، ان کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں۔ واتبع، دوسری آیت ہے واتبع، اور اس کی پیروی کریں۔ پچھلی آیت میں کہا کہ ان کی پیروی نہ کریں، تو اگلی آیت میں کہا کہ کس چیز کی پیروی کریں، کس چیز کو فالو کریں؟ واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ وہی مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو احکامات دیے جاتے ہیں، ان کی آپ اتباع کریں، ان کو مان کر چلیں۔ کیوں؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے، تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ اور وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ جس طرح سے بھی جو بھی پریشانی یا تکلیف یا کسی طرف سے بھی کوئی آئے تو آپ اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، کیوں؟ خدا ہی کارساز کافی ہے۔ کارساز کہتے ہیں کام بنانے والا، کار کہتے ہیں کام کو، ساز کہتے ہیں بنانے کو، تو اللہ ہی کاموں کا، تمام کاموں کا بنانے والا ہے۔ اس سے آگے جو تیسری آیت ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ نہیں بنائے، ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل کسی شخص کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے سینے میں، اس کے پہلو میں۔ ایک یہ ہو گیا، اور اگلی بات وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللائی، ان بیویوں کو، تظاہرون، زہار کرتے ہو، منہن، جن سے تم، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے تیسری بات یہ بتلائی کہ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ ان آیات، یہ تین باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں، جس میں یہ چیز بیان فرمائی کہ 3 غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا۔ 3 غلط فہمیاں جو ہیں، جو اس وقت عرب میں رائج تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عرب میں یہ تھا کہ جو شخص زیادہ بہادر ہوتا تھا یا جنگجو ہوتا تھا، اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ زیادہ عقل مند ہے یا زیادہ بہادر ہے، اس کے سینے میں 2 دل ہیں،
یعنی اس کے سینے میں 2 دل اس لیے ہیں کیونکہ ایک دل تو ہمارے سینے میں بھی ہے، ہم اتنے بہادر نہیں ہیں، تو یہ ڈبل بہادر ہے ہم سے، تو اس وجہ سے اس کے سینے میں بھی ڈبل دل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی اصلاح فرما دی، اس جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر دیا کہ اس طرح نہیں ہوتا، ایک شخص کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے اس کے پہلو میں۔ اس کے بارے میں مختلف شان نزول ہیں، بعض کے منافقین نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں 2 دل ہیں، تو مختلف اس میں روایات ہیں۔ ایک یہی ہے کہ ایک کسی جنگجو یا بہادر کے متعلق کہا جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اس میں فرمایا کہ عرب میں دستور تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتا، یہ کہہ دیتا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، تم میری ماں کی طرح مجھ پہ حرام ہو، تو وہ پھر اس کو حقیقی ماں اپنی شمار کر لیتا تھا، اور اس کا ساری زندگی جو ہے اس کو ماں کی طرح سمجھ کے اس کو گھر میں رکھتا تھا۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی منع فرما دیا کہ جس طرح ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک ہی شخص کی 2 حقیقی مائیں نہیں ہو سکتی، ماں ایک ہی ہوگی جو حقیقی ماں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے تیسری غلط فہمی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا تمہارے لے پالکوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ لے پالک ان کو کہتے ہیں کہ جو بچے پرورش کے لیے لیے جاتے ہیں، بعض اوقات کسی شخص کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی سے اولاد وغیرہ لے کر پالتا ہے، تو اس کو لے پالک بتایا جاتا ہے۔ تو عربوں میں اس طرح دستور تھا کہ کسی سے اولاد لے کر پالتے تو اس کسی اور کے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے، اور اس کو تمام وہ حقوق دیتے تھے جیسے مرنے کے بعد میراث وغیرہ میں، حالانکہ میراث میں لے پالک کا منہ بولے بیٹے کا حق نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اس میں بھی شامل کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تمام اس کو حقوق اور اپنا نام تک اسے دیتے تھے، اپنے نام سے بلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ جو ہے وہ حق بات کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور اللہ ہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کیا سلوک کرو ان کے ساتھ، ادعوہم لآبائہم، ان لے پالک جو بچے ہیں جو دوسروں سے لے کر بیٹے یا بیٹیاں دوسروں کی لے کر تم پال رہے ہو پرورش میں تمہاری، تو ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے بلاؤ، ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک درست بات ہے، یعنی انہیں ان کے والدین کے نام سے بلاؤ، یہی اللہ رب العزت کے نزدیک درست بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے حقیقی باپ کا نام نہیں پتہ، اگر تمہیں نہیں پتہ کہ کسی یتیم خانے سے لائے ہو یا کہیں سے گمشدہ بچہ لائے ہو، تو تمہیں اس کے حقیقی نام کا نہیں پتہ، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ پھر تمہارے دینی بھائی اور تمہارے جو ہیں تمہارے دوست ہیں، اس طرح انہیں پھر رکھو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم نے غلطی میں جو ہو گیا، یعنی اس سے پہلے یہ حکم نازل ہونے سے پہلے اگر تم ان کو حقیقی باپ سے ہٹ کر کسی اور پالنے والے کے نام سے پکارتے رہے، جیسے حضرت زید بن محمد، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے، تو بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اصلاح فرما دی۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس پہ پکڑ ہوگی جو تم نے جان بوجھ کر کیا، جو عمدن کیا، جو تمہارے دل میں بات بھی تھی کہ حقیقی بات یہ ہے، اس کے باوجود تم نے وہی عمل جان بوجھ کر کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اس آیت مبارکہ میں ترجمہ سن لیں، النبی، پیغمبر جو ہیں، اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں، ان کے جو حرم پاک میں جو نیک بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتلایا کہ ایمان والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اپنی جان سے بھی زیادہ ہیں۔ کس طرح کہ ایمان والا جو بھی ہوگا
ایمان والا جو بھی ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، انسان کو سب سے قیمتی، سب سے محبوب اپنی جان ہوتی ہے، اپنا آپ ہوتا ہے، انسان کو سب سے محبوب جو ہے، سب سے زیادہ فکر اور پیارا جو ہے اپنا آپ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی ایسی ذات ہے کہ جس پہ اگر ایک حرف بھی آ جائے تو انسان جو ہے اپنی سب سے محبوب چیز اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتا، جبکہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہیں ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور نبی کی جو پاک پیغمبر کی جو ازواج مطہرات ہیں، نیک بیویاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں جو مشہور ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت میمونہ، حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کے آپس میں تعلق کو بتایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اور رشتوں میں آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا، یعنی مسلمان جو ہیں وہ ان پہ سب سے زیادہ حق انہی کا ہے جو ان کے اپنے خونی نسبی طور پر رشتہ دار ہیں، جو ان کے خونی رشتہ دار ہیں، ان کے جو ہیں سب سے زیادہ ان پر حقوق ہیں، ادا کرنا لازم، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے ان کا میراث میں حصہ بنے گا اپنوں کا۔ ہاں، لیکن کوئی اپنے دینی بھائیوں کا جو ان کے رشتہ دار نہیں ہے، اس کے علاوہ دیگر مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، ان پہ احسان کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اور بات ہے، لیکن جو رشتہ داروں کا جو اپنوں کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں طے کردہ ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ آگے فرمایا 7ویں اور 8ویں آیت کا دونوں کا مضمون جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے عہد لیا پیغمبروں سے، وَمِنْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم، اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تمام پیغمبروں سے پکا عہد لیا۔ عہد سے مراد کہ اللہ رب العزت جس بھی پیغمبر رسول نبی کو مبعوث فرماتے ان کے ذمہ لازم ہوتا کہ وہ اپنی تمام تر تعلیمات کما حقہ ادا کریں، مخلوقات تک، اپنی امت تک پہنچیں، اور اس کے علاوہ ان کے ذمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوشخبری دیا کرتے تھے، اور جو حق انہوں نے اپنے جو دین کی جو محنت جو دعوت پہنچائی اس پہ فرمایا کہ سب سے عہد لیا گیا، پیغمبروں سے بھی عہد لیا گیا۔ سوال آتا ہے کہ ان 5 پیغمبروں کا تذکرہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ سب سے زیادہ جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام، نبی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں، جو امتوں میں بھیجے گئے سب سے پہلے رسول جو تھے وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ۔ تو یہ جو ہیں ان کی آزمائشیں بھی سخت ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی محنتوں کا زمانہ، اور ان کا تذکرہ اس وجہ سے بھی کیا ہے کہ انہوں نے جو دعوت لائی تھے اس کا اثر بعد میں ہزاروں سال تک باقی رہا، اس وجہ سے۔ اور وَمِن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب میں آئے تو سب کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں، رسولوں، نبیوں، انبیاء پر سب کے جو ہیں سردار ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے ہے۔ فرمایا کہ یہ عہد کیوں لیا گیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو اس طرح کی انبیاء کرام کی دعوتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات کو، اللہ رب العزت کی قدرت کو، اللہ رب العزت کے پیغامات کو
اور تمام تر جنت جہنم ایمان کفر کو جان کر بھی جو شخص جو ہے اس کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو سچے ہیں اللہ رب العزت ان کو جو ہے بہترین اس کا بدلہ دیں گے۔ یہاں تک آپ کا جو ہے سورہ احزاب کا پورا پہلا سبق جو ہے مکمل ہوا۔ تو یہ تھا پہلا سبق، امید ہے کہ آپ تمام کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی یہ جو ہے اس کے الفاظ معنی اور اس کے سوال و جوابات مشق لکھ لیں۔ اللہ نگہباں۔